نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ شعراء آیت نمبر 210۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وما تنزلت بہ الشیاطین، فرمایا کہ اس قرآن پاک کو شیطانوں نے نازل نہیں کیا، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، اور فرمایا کہ نہ وہ اس کی ان کے لائق ہے اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، نہ ہی یہ ان کے مناسب ہے، ان کے لائق ہے یہ بات، اور نہ ہی وہ اس بات کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، فرمایا کہ بے شک وہ تو اس کے سننے سے بھی قاصر ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، فرمایا کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکاریں، فتکون من المعذبین، تو پھر آپ ہو جائیں گے عذاب والے لوگوں میں سے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور فرمایا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیں۔ دیکھیں جی، گزشتہ آیات کے اندر آپ حضرات یہ بات سن چکے کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، اور سب سے اونچے درجے کا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آئے، اور فرمایا کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر نازل ہوا ہے۔ بھیجنے والے رب العالمین کی ذات ہے، اور لانے والا فرشتہ پورے فرشتوں کی جماعت میں سب سے اونچا ہے، اور جس شخصیت پر اس قرآن پاک کو نازل کیا وہ تمام انسانیت اور تمام مخلوق سے اونچے درجے کی شخصیت ہے۔ اور یہ ساری بات بیان فرمانے کے بعد آگے ایک تو یہ بات بھی بیان فرمائی تھی، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ لوگ مختلف طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب نہیں ہے، کیوں کہتے تھے یہ شاعری ہے، بعض کہتے تھے یہ شاعری ہے، بعض کہتے تھے کہ یہ پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ نبی علیہ السلام پر نعوذ باللہ شیطان آ کر آپ کو بتاتا ہے اور آپ آگے لوگوں کو سناتے ہیں۔ تو پہلی بات ہو چکی کہ نازل کس کی طرف سے ہوا، اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد فرمایا ہے، فرمایا کہ وما تنزلت بہ الشیاطین، فرمایا کہ شیطان اس کتاب کو لے کر نازل، شیطان کی طرف سے یہ کتاب۔ دیکھیں قرآن پاک کے اندر حکمت کی، رہنمائی کی، ہدایت کی، صلح کی، یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور شیطان کا کام کیا ہے؟ فساد کرنا، پھوٹ ڈالنا، بے راہ روی جو ہوتی ہے، جتنے بھی الٹے کام ہیں وہ سارے شیطان کے ہوتے ہیں، تو اس کی طرف سے ہوتی تو اتنی زیادہ اس کے اندر حکمت والی باتیں، نصیحت والی باتیں، اتنی زیادہ عظمتیں کبھی بھی نہ ہوتی۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون، فرمایا نہ ہی یہ ان کے مناسب ہے، ان کے لیے لائق ہے، اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ فرمایا انہم عن السمع لمعزولون، ان کو تو ان کا سننا بھی سن بھی نہیں سکتے قرآن پاک کو۔ جب قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نازل فرماتے تھے تو آسمان تک فرشتوں کے پیرے ہوتے تھے، کوئی شیطان کوئی بات نہیں سن سکتا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر نازل فرماتے تھے۔ آگے فرمایا، دیکھیں میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں کا بنیادی جو مضمون ہے، جس طرح توحید، رسالت، قرآن کی حقانیت، قیامت کا بیان، تو ان میں سے سب سے اونچے درجے کی جو چیز ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف دوبارہ توجہ دلائی، فرمایا فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ، کسی اور کو نہ پکارو، فتکون من المعذبین، اگر ایسا ہوا تو پھر تم لوگ کس میں سے ہو جاؤ گے؟ عذاب والے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ السلام کو کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ دیکھیں بھائی، ایک اصول یاد رکھیں کہ ہمیشہ جب بھی دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، اللہ کے دین کی طرف بلانے کا کام کیا جاتا ہے نا، سب سے پہلے اپنے گھر سے کیا جاتا ہے۔ کہاں سے کیا جاتا ہے؟ گھر سے کیا جاتا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے اپنی بیٹی کو، پھوپھی کو، چچا کو مختلف الگ الگ بلایا اور آ کر کہا، فرمایا کہ بھائی بات سنو میری، کہ دنیا کے اعتبار سے اگر تمہیں مال چاہیے تو مجھ سے لے لینا، لیکن آخرت کے اعتبار سے میرے تمے میں نہ رہنا، بلکہ تم لوگ اپنے اعمال کرنا، اپنے اعمال کر کے اللہ کے سامنے جانا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو بھی آواز دی تھی۔ ہاں جی، سارے جب جمع ہو گئے، تقریباً قریش کے کوئی 40 لوگ جمع ہو گئے، وہاں پر جب آئے نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے اور تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، انہوں نے کہا جی ما جربنا علیک الکذب، آپ اگر کہیں گے تو ہم مانیں گے، اگرچہ وہاں پر کوئی لشکر نہیں ہے، لیکن آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے تو آپ کی بات ہم سچ مانیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ہاں لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ جب یہ بات ہوئی تو اس وقت وہ سارے لوگ گرم ہو گئے، غصہ ہو گئے، ابو لہب بھی تھا، اس نے گالیاں بھی دی، برا بھلا بھی کہا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری باتیں موجود ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت کس کو دی ہے؟ اپنے خاندان کے لوگوں کو۔ آپ دیکھیں نا، مکہ مکرمہ کے اندر نبی علیہ السلام کے سارے خاندان کے، زیادہ تر خاندان کے لوگ تھے، قریشی تھے، ہاشمی تھے، ہاں جی، دوسرے بھی قریبی خاندان کے لوگ تھے، ان کو دعوت دی۔ یہاں سے ایک جماعت بنی جو مدینہ منورہ گئی ہے، انہوں نے دعوت دی، پھر مدینہ منورہ کے لوگ مسلمان ہوئے، پھر آہستہ 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 کرتے 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 آخر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو، یہ بنیادی جگہ ہے، یہ گھر ہے دین کا، تاکہ یہاں پر کوئی بندہ بھی آئے تو وہ یہاں سے متاثر ہوئے بغیر کبھی بھی نہ جائے۔ لیکن نا ماحول کی بات ہوتی ہے، اب اگر کوئی لوگ وہاں پر جاتے ہیں کتنے متاثر ہو کر آتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے اور دین کی دعوت دینی چاہیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا کہ آپ اپنے بازو کو بچائے رکھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، آپ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے آپ انتہائی نرم طبیعت کے اور بہت نرمی فرماتے تھے۔ ہاں، جب کوئی اگر اللہ کی حدود کو توڑتا تھا، گڑبڑ کرتا تھا، فرمایا کہ آپ کو اتنی خفقی ہوتی تھی، اتنا غصہ آتا تھا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اللہ کی حدود کے متعلق کوئی بھی نرمی نہیں تھی، لیکن عام صحابہ کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ انتہائی نرمی تھی۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، فرمایا کہ اگر یہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیں کہ بھائی میں بری ہوں ان کاموں سے جو کام تم کرتے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور آپ بھروسہ کریں خدائے عزیز اور بہت زیادہ رحمت کرنے والے رب پر، اس پر توکل کریں آپ۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وہ رب کے وہ جب آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جب آپ رات کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، اور اب آپ کو تب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ جب سجدوں کے اندر پلٹتے ہیں نا تو اس میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جماعت کے ساتھ جب نماز ہو رہی ہوتی ہے، جب سارے سجدوں میں جا رہے ہوتے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ، یعنی اجتماعیت کے اندر ہوں یا خلوت کے اندر ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور فرمایا کہ بے شک وہ اللہ سننے والا اور علم والا ہے۔ اور دوسرا، اسی بات کو ایک دوسرے انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو شیطانوں کے متعلق فرمایا تھا، هَلْ نُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ شیطان کیا چیز نازل کرتے ہیں، شیطان کیا چیز لے کر آتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک نسیم، فرمایا کہ یہ شیطان تو آتے ہیں ہر جھوٹے اور گنہگار پر۔ کس پر آتے ہیں؟ جھوٹے اور گنہگار شخص پر۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور فرمایا کہ وہ کچھ نہ کچھ سنا ہوا لے لیتے ہیں، اور واکثرهم کاذبون، لیکن اکثر کیا ہوتے ہیں؟ جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ جو کاہن لوگ ہوتے ہیں، شیطان لوگ ہوتے ہیں، شیطانوں کے ساتھی ہوتے ہیں، یہ یہی کام کرتے ہیں کہ شیطان دور دراز سے کوئی نہ کوئی خبریں سن کے نہ لا کے ان کو بتا دیتا ہے، اور یہ ایک بات بتا دیتے ہیں، کوئی ایک سچی نکل آتی ہے اور سارے ساتھ جھوٹ ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ مشہوری ہو جاتی ہے، جی بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہمارے اس طرح کے بہت خناس لوگ ہیں، جادوگر اور دوسرے تیسرے لوگ آج بھی یہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ بزرگ نہیں ہوتے۔ وہ بزرگ، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا بزرگ بندہ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بات ہے، وہ بڑا شیطان بندہ ہوتا ہے۔
بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور یہ جو جادوگر ہوتے ہیں نا، یہ شیطان کے بڑے قریبی دوست ہوتے ہیں، اور شیطان کے لیے ان کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے، تب جا کر شیطان ان کی بات کو مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔